آپ نے محبت کی بہت سی داستانیں سنی ہوں گی، بہت سے قصے اور کہانیاں سنی ہوں گی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک محبت کی ایک عجیب اور انوکھی داستان سنانے لگا ہوں، اور وہ محبت اور اس عاشق صادق کی کس قدر عظیم محبت ہے کہ جس کی محبت کا تذکرہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس بچے اور اس محب کا محبت کی کس قدر عظمت ہوگی اور اس کی محبت کس قدر عظیم محبت ہوگی کہ جس کا تذکرہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں جلوہ فرما تھے اور فرمایا، صحابہ میں تمہیں پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے اندر پائے جانے والے ایک نخیز محب کا تذکرہ سناؤں نا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیے، آپ ہمیں ضرور اس محبت کا تذکرہ سنائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ جو محبت کرنے والا تھا اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی بلکہ وہ نوخیز تھا، ابھی بچہ ہے۔ کان الغلام، تھوڑی سی عمر کا وہ بچہ ہے۔ فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ یبرئ الاکمہ والابرص، وہ مادر ذات اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو خالق کے کائنات انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ برس کے بیماروں کے جسموں کے اوپر ہاتھ پھیر دیتا ہے، فرمایا خالق کے کائنات انہیں شفا یاب عطا کر دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کس قدر وہ محب ہے خالق کے کائنات کا، اور کس قدر وہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس بچے کا بارگاہ ہے خالق کے کائنات کے اندر، کہ خالق کے کائنات نے اسے اتنی عظمتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ جو عظمتیں اس نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی، وہی عظمتیں اس نے اپنے اس ولی کو، اپنے اس دوست کو، اس بچے کو عطا کی ہوئی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نخیز ولی جب ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل سے گزر ہوا، راستے میں شیر آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے راستہ روک لیا ہے۔ شیر جب راستہ شیر نے روکا، سارے قافلے والے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، راستہ بند ہو گیا ہے، شیر ہٹے گا تو آگے جائیں گے، اب شیر بھی خونخوار ہے، ہم پر حملہ نہ کر دے۔ بچے نے نیچے سے ایک پتھر کی کنکری اٹھائی اور اس شیر کی طرف جیسے ہی پھینکی، وہ پتھر کی کنکری جیسے ہی شیر کو لگتی ہے، شیر وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ سارے قافلے والے حیران پریشان اس بچے کی طرف متعجب انداز میں دیکھنے لگے کہ کیا عظمت ہے اس بچے کی، ایک چھوٹی سی کنکری ماری شیر ڈھیر ہو گیا۔ اب بچے کی محبت ان قافلے والوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ جس شہر میں وہ بچہ رہتا تھا، اس شہر کا جو حاکم تھا، حکمران تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اب اس کا ایک وزیر اچانک سے اندھا ہو گیا، اس کا وزیر جیسے ہی اندھا ہوا، اب اس نے طبیبوں کو بلایا، کوئی اس کی علاج نہ ہو سکا تو کسی نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، وہ اگر وہ بچہ اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دے تو خالق کے کائنات اس اندھے کو آنکھیں عطا کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو طلب کیا، اب وہ بچہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ اس بچے سے کہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو اور اسے شفا یاب کرو۔ وہ بچہ اس کے لیے دستے دعا بلند کرتا ہے، خالق کے کائنات حکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اس وزیر کو آنکھیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ وہ جو نابینا تھا اب بینا بن جاتا ہے وزیر، اسے آنکھیں مل گئیں۔ بادشاہ کے دربار میں اس نخیز ولی کے چرچے ہونے لگ گئے۔ اب اسے آگے چلے، جب بادشاہ کے دربار میں چرچا ہوا، بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، اور اس نے یہ کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور تیرا رب ہے؟ جب اس نے پوچھا اور اس کا یہ انداز اور یہ گھمنڈ کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے، بچے نے کہا نعم، ہاں تیرے علاوہ کوئی اور رب ہے، کون سا ہے؟ فرمایا ربی و ربک اللہ، وہ جو میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا یہ تو کسی اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے،
کسی اور خدا کی بات کر رہا ہے، میری خدائی کو یہ ماننے والا نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ انداز دیکھا، یہ کلمات سنے، بادشاہ نے کہا اب حالات خراب ہیں، اس کی کرامات اتنی ہیں، اس کی طرف لوگ راغب ہوں گے اور یہ لوگوں کو خراب کرے گا، لہذا اس نے کہا اس بچے کو قتل کیا جائے۔ اس نے منصوبہ بنایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا اس بچے کو پہاڑ پر لے جائیں، کسی بڑے پہاڑ پر، وہاں سے اسے نیچے گرا دیں تاکہ یہ مر جائے، اس کی ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ جائیں اور یہ مر جائے۔ جب اس بچے کو لے کر جب پہاڑ پر پہنچتے ہیں، بچہ اب پہاڑ پر جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں کنیکشن بحال کرتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا اللہم اکفنیہم بما شئت، مولا اگر تو مجھے موت دے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تو مجھے زندہ رکھ تو بھی تیری مشیت جو بھی چاہتی ہے وہ تو کر، جس پر تو راضی ہے تو وہ کر، لیکن یہ دیکھ لے یہ جو حاکم ہے، یہ جو حکمران ہے، یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، میں فقط اس کے شہر میں اکیلا میں ہوں جو تیرے رب ہونے کا اعلان کرنے والا ہوں، جو میں تیرے عبادت کرنے والا ہوں، لہٰذا آگے تیری مرضی ہے، جو کچھ تو چاہے وہ کر دے۔ اب اتنے میں جیسے ہی بچے نے یہ دعا کی، یہ الفاظ کہے، پہاڑ ہلنے لگ گیا اور اس انداز میں پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہوا کہ وہ سارے سپاہی نیچے گر گئے اور ہلاک ہو گئے، لیکن وہ بچہ صحیح سلامت رہا، وہ پہاڑ کے اوپر موجود رہا۔ بچہ چل کر شہر میں گیا، بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ بچ گیا ہے، وہ دوبارہ تدبیر کرتا ہے، کہتا ہے بچوں کو لو اور اسے سمندر میں جا کر پھینک دو، کشتی میں لے کر جب درمیانے سمندر میں پہنچو اس بچے کو نیچے گرا دینا۔ اب ویسا کیا جاتا ہے، بچے کو لے کر سپاہی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بیچ سمندر میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر جب پہنچتے ہیں بچے کو نیچے گرانے لگتے ہیں، بچہ دوبارہ سے اپنا رابطہ خالق کے کائنات کی بارگاہ سے بحال کرتا ہے اور عرض کرتا مولا اللہم اکفنیہم بما شئت، پھر وہی دعا، پھر وہی کلمات کہتا ہے اور کشتی پر ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے، اس انداز میں کھچکولے کھانے لگتی ہے کشتی کہ وہ سارے سپاہی تو نیچے گر جاتے ہیں، سمندر میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ صحیح سلامت کشتی کے اندر ہی موجود رہتا ہے، کشتی کنارے پر لگتی ہے، بچہ پھر شہر میں پہنچتا ہے، بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ لو جی بچہ تو پھر بچ گیا۔ وہ کہتا ہے اب کیا کیا جائے، بچہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں ایک انداز ہے، ایک صورت ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، اس پر عمل تو کر لے تو دیکھنا میری موت واقع ہو جائے گی۔ بادشاہ خوش ہوتا ہے، کہتا لو جی کیا ہی بات ہے، بچہ اپنی موت کا طریقہ خود بتانے لگا ہے، کہتا بچے بتا کیسے تم مرے گا۔ بچے نے کہا ایسا کرو اپنی تمام رعایا کو اکٹھا کرو اور انہیں ایک جگہ پر جمع کرو کھلے میدان کے اندر اور ایک ٹیلے کے اوپر مجھے کھڑا کر دینا اور اپنی ترکے سے ایک تیر نکال کر اپنی کمان میں رکھنا، جیسے ہی تیر کمان میں رکھو اور میری طرف پھینکنے لگو، کہا کہ اس وقت یہ کلمات کہنے ہیں بسم اللہ رب الغلامی، کہ اس بچے کا رب جو اللہ ہے اس کے نام سے میں تیر مارتا ہوں، اس کے نام سے آغاز کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، جب تم یہ کہو گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے لو جی ابھی ہم یہ بندوبست کرتے ہیں، رعایا میں اعلان ہو جاتا ہے، پوری رعایا پورے شہر والے جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے، بادشاہ اس بچے کو ٹیلے پہ کھڑا کرتا ہے، اپنی ترکش سے تیر نکالتا ہے، کمان میں تیر رکھتا ہے اور یہ صدا بلند کرتا ہے بسم اللہ رب الغلامی، تیر چھوڑتا ہے، بچے کی کن پٹی پہ تیر لگ رہا ہے اور بچہ اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی وہیں پر ضم ہو جاتا ہے، اسی تیر کے اندر پیوست ہاتھ بھی وہیں بالکل رک گیا۔ اب جب مجمع والوں نے یہ سنا، جب مجمع والوں نے یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ اس بچے کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، بڑی تدبیریں کی لیکن کچھ نہ کر سکا، اس بچے کے رب کا نام جب لیا اس نے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ سارے مجمع والے، پوری رعایا نے، پورے اس عوام الناس نے یہ کہا اگر کوئی رب ہے تو وہ یہی رب ہے جس کا نام اس بادشاہ نے اب لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ جیسے ہی بچہ زمین پر آیا پورے مجمع نے صدا بلند کی آمنا برب الغلامی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔
اب یہ دیکھیے اس بچے کی محبت دیکھیے، بچے نے یہ نعرہ لگایا اپنی موت دے کر، اپنی جان دے کر، بچے نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ مولا میں جان دے رہا ہوں، میں ایک ایک بندے کو بلاتا، اسے تبلیغ کرتا، کوئی تیرے رب ہونے کو مانتا، کوئی نہ مانتا، میں اپنی جان دے کر اس قدر تیرے الہ ہونے کا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہوں، اور تیرے معبود حقیقی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اور میں جان دے کر تیرے رب ہونے کا چرچا کر رہا ہوں، اور اس انداز میں کر رہا ہوں کہ پورے شہر والوں کو تیرے آگے جھکا رہا ہوں، پورے شہر والے تیرے الہ ہونے کا، تیرے رب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تجھ پر ایمان لا رہے ہیں، تجھے مان رہے ہیں، اور اس بادشاہ کو مسترد کر رہے ہیں۔ کس قدر اس کی محبت ہے خالق کے کائنات سے کہ اپنی جان قربان کر رہا ہے رب لم یزل کی توحید کے لیے، رب لم یزل کے الہ ہونے کے لیے، اپنی جان دے کر پورے شہر والوں کو مسلمان کر رہا ہے، پورے شہر والوں کا ایمان بچا رہا ہے، انہیں جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کس انداز میں اس بچے کی محبت ہے، اور کس انداز کے اس نے خالق کے کائنات احکم الحاکمین کے ساتھ اپنے وفا نبھائی، اپنا اس نے جو اس کا تعلق تھا خالق کے کائنات کے ساتھ اس نے استوار کیا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں اس بچے کی جو قبر تھی وہ اچانک سے شق ہو گئی، قبر کھل گئی۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ بچہ قبر کے اندر بالکل صحیح سلامت ہے، اسی طرح ہاتھ اس کا کن پٹی پہ ہے، تیر لگا ہوا ہے، اور اس کا جسم بالکل تر و تازہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس نے خالق کے کائنات کے ساتھ وفا جو کیا ہے، جو خالق کے کائنات کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو خالق کے کائنات کے ساتھ الفت رکھتا ہے، جو دنیا کی محبتوں کو دور کر کے، دنیا کی محبتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے رب لم یزل کے ساتھ محبت کرتا ہے، رب لم یزل کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے، رب لم یزل کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر خالق کے کائنات اس کے جسم کو بھی اس قدر محفوظ کرتا ہے کہ مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال کے بعد اس کی قبر شق ہو رہی ہے، لیکن کیسا ہی عجب منظر ہے کہ اس کی قبر کے اندر وہ بالکل تر و تازہ ہے، اسے مٹی نے کھایا نہیں، اسی قدر جسم تر و تازہ۔ ہم یہ محبت ہے خالق کے کائنات کی۔ دنیا کی محبتیں ایک طرف، خالق کے کائنات کی محبت ایک طرف، خالق کے کائنات کی محبت بقا دیتی ہے، دنیا کی محبت فنا دیتی ہے۔ خالق کے کائنات کی محبت عظمتیں عطا کرتی ہے، دنیاوی محبتیں ذلتیں عطا کرتی ہیں، رسوائیاں دیتی ہیں۔ دنیا کی محبت میں پڑو گے، دنیا والوں کی محبت میں پڑو گے تو کیا ہوگا؟ پھر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ خالق کے کائنات سے محبت کرو گے تو پھر اس قدر خالق کے کائنات انعامات سے نوازے گا کہ مر بھی جاؤ گے تو تمہارے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔